بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کی فضیلت و اہمیت۔ اس رات گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی یقینی بشارت ملتی ہے۔ 14 شعبان کا دن گزار کر آنے والی ایمان افروز اور رحمت افشا رات شب بارات کہلاتی ہے۔ اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اس رات میں رب العالمین کی بے پایاں شفقت و رحمت اور تشکر کا اظہار اور اپنی نیاز مندی کا عاجزانہ اعتراف کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اس رات میں ایسے قیمتی اور نایاب لمحے رکھے گئے ہیں جو صرف خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو لیلۃ البرات اور لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر رحمت اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ زیر ہونے سے سکون قلب کی ابدی دولت حاصل ہوتی ہے۔ شب بارات عبادت کا ثواب اوقات کے نصف زیادہ ملتا ہے اور کثیر و الطاف کبیر کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس رات میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی یقینی بشارت ملتی ہے، کیونکہ یہ قید و عذاب سے بریت کی رات ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام تر عنایت کے ساتھ اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتا ہے، سوائے مشرکوں، قاتلوں، ماں باپ کے نافرمانوں، شرابیوں، جواریوں، جادوگروں، کینہ پرواروں، زانیوں، سود خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے دوسرے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نیچے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک اعلان ہوتا ہے، کوئی رزق مانگنے والا، استغفار کرنے والا اور مصیبت میں مبتلا، اس کی التجا پر اس کی دعائیں قبول کی جائیں۔ بے شک خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جو اس رات کو سوالی بن کر مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ ایک رات حضور اقدس کو بستر پر موجود نہ پا کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ آپ کی تلاش کے لیے جنت البقیع گئیں، جہاں آپ عبادت میں مشغول تھے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے؟ آپ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی خوب جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 8 شعبان کی 15ویں رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اپنی مخلوق پر تجلی فرما کر بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آپ کی نہ صرف رمضان المبارک میں غیر معمولی طور پر عیادت فرمایا کرتے تھے، بلکہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان اللہ کا جبکہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 15ویں تاریخ کو رات کو جاگ کر عبادت کرنے اور ان کو روزہ رکھنے کی بہت اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے سوا سال کے باقی 11 مہینوں میں شعبان ہی وہ مہینہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل غیر روحانی تعلق کی بنا پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مسلمانوں کے لیے اس کو سنت اس لیے قرار نہ دیا کہ رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ شعبان کے روزوں کا اضافہ ایک بوجھ بن جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ارشاد اس ہستی کا ہے جن کے لیے 2 جہاں تخلیق کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب بارات کو جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ خود بھی اس رات کو کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بہت دیر تک دعاؤں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ نے فرمایا، شب بارات کو اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جب اعمال کا حساب بارگاہ خداوندی میں پیش ہو رہا ہو تو میرا سر سجدے میں ہو، اس وقت ندامت اور عبادت کام آ جائے۔ اس شب مبارک کے بارے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، بہت سے لوگوں کے کفن تیار ہو چکے ہیں مگر وہ موت سے غافل اپنی دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے قبریں تیار ہو چکی ہیں مگر وہ غفلت میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اس مبارک رات کو جو شخص 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرے
کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور کل 200 مرتبہ پڑھے اور پھر دن کو روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رحمت خداوندی بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ایسے موقع عطا ہوتے رہتے ہیں جن میں کیے گئے اعمال و عبادت اجر و ثواب اوقات کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو کئی لمحہ میں غفلت میں نہیں گزارتے اور شب روز اس کی طرف لگائے رہتے ہیں، مگر شب عرفہ، شب قدر اور شب عیدین کی طرف شب بارات بھی ایک ایسی رات ہے جس میں رب العالمین کی طرف سے بے بہا نواز ساتھ کی دولت عطا ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت کا نام عبادت ہے، تاہم شب بارات کی قیمتی لمحات میں اس کی بندگی اور اس کی عبادت کر کے برکات و فیوز سے بہرور ہونا اور مغفرت کی گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والوں کو صرف ثواب حاصل ہوتا ہے بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ بعض بدقسمت اور نادان مسلمان اس رات کو عبادت کرنے کے بجائے اس کو آتش بازی، چراغوں اور حلوے پوری کی رسموں تک محدود کر کے اس کے فیوز و برکت سے مستفید نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس رات جو ملائکہ رحمتیں اور برکتیں لے کر زمین کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ ناراض ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ علماء کرام اپنے خطابات میں ان خرافات سے بچنے کی وعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں مگر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ادھر ضلعی انتظامیہ بھی آتش بازی کی تیاری اور فروخت پر پابندی لگا دیتی ہے مگر بعض لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ دین اسلام نے ان جاہلانہ رسوم کو چھوڑ کر آسان سا ضابطہ حیات تجویز کیا ہے۔ شریعت میں ہر نئی رسم کا اضافہ ایک بدعت ہے۔ شب بارات کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے دنیاوی فضولیات سے منہ موڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر حصول خیر کی کوشش میں اس شب مبارک کو روحانی اور آخروی سعادتوں سے بہرور ہونا چاہیے۔ شب بارات کے نفل نماز 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 3 بار قل هو اللہ احد۔ فضیلت: ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نفل اس طرح کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 15 بار قل هو اللہ احد، سلام کے بعد 100 بار درود شریف۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی۔ 8 رکعت 2 کر کے اس طرح کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد، اور اس کی فضیلت: گناہوں سے پاک صاف ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، ثواب عظیم ہوگا۔ 12 رکعت 2 کر کے اس طرح کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد، 12 رکعت پڑھنے کے بعد 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود شریف۔ 14 رکعت 2 کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد جو سورت چاہیے پڑھیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی۔ 4 رکعت 2 کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد۔ اس کی فضیلت: گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ 8 رکعت 2 کر کے اس طرح کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد۔ اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر کرے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کے لیے بنا جنت میں قدم نہ رکھوں گی۔ روزے کی فضیلت: حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شعبان میں ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ یہ دین کا ایک خوبصورت سفر جو تقریباً 1 سال پہلے شروع کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی خدمت کر سکوں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو اتنی عزت دی۔ تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اس نیک کام میں میرے ہم سفر بن کر میرے اور اپنے لیے اچھائی کا باعث بن کر صدقہ جاریہ بنے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔